تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب ہم نے آپ کو اتنی خیر کثیر عطا فرمائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، تو لازمی بات یہ ہے کہ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب نعمت ملے تو اس کے بدلے میں آدمی شکر کرے، اور پھر اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اللہ اور نعمتیں دیں گے، ولئن کفرتم، اگر تم اعراض کرو گے، انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو انعامات ہوئے ہیں یعنی وہ کسی مخلوق میں سے کسی انسان پہ نہیں ہوئے، اس لیے یہ اجماع ہے اس بات پر کہ افضل الخلق جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ، یعنی ساری مخلوق میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو مخلوق ہوگی سب سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کسی بزرگ نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا ہے کہ بعد از خدا تو ایک قصہ ہے مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر مخلوق میں کسی کا درجہ ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خالق ہیں یہ مخلوق ہیں، لیکن مخلوق میں سب سے افضل اللہ نے آپ کو نبوت دی، اللہ نے آپ کو رسالت دی، اللہ نے آپ پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، اللہ نے آپ کو معجزات عظیمہ عطا فرمائے، اللہ نے آپ کو قرآن پاک جیسی کتاب دی، اللہ نے آپ کو دین اسلام جیسا دین دیا، یعنی کوئی کسی موضوع میں بھی دیکھیں کہ اللہ نے کیسی حضور کو برکتیں عطا فرمائی تھی۔ یعنی صحیح روایات میں واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کفار مکہ جو تھے وہ اکٹھے ہو کے قبیلہ بنو ازد میں ایک آدمی تھا جس کا نام زماد تھا، وہ جادو وغیرہ کا اور جنات کا علاج کرتا تھا، کیونکہ ہر دور میں جادو بھی رہا ہے اور جن بھی ہیں اور ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں، جن بھی انسانوں پہ مسلط ہوتے ہیں اور جادو بھی اثر کرتا ہے۔ اور بلے یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جادو چونکہ کالا علم ہے نا، شیطانی علم ہے، اثر بھی جلدی کرتا ہے۔ نورانی علم جو ہے، رحمانی علم جو ہے، ان میں تو دیر لگتی ہے، لیکن یہ بدبخت جادو ایسی بلا ہوتی ہے کہ فوراً تو وہ بھی علاج کیا کرتا تھا، تو اس کو جا کے لے آئے کہ بھئی ہمارے خاندان میں بنو عبد المطلب کے خاندان میں اللہ نے ایک انسان پیدا کیا ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ پر اللہ عالم جن کا اثر ہے یا جادو کا اثر، کہ وہ عجیب باتیں کرتا ہے، کبھی تو ایسی باتیں کرتا ہے جو سمجھ سے بھی بالا تر ہے کہ اتنی بڑی جنت ہوگی کہ 7 آسمانوں سے بھی بڑی، بھئی 7 آسمانوں سے بڑی ہے جنت تو ہے کہاں، آسمانوں سے تو بڑی ہے وہ، اور وہ کہتا ہے کہ بھی جہنم جو ہے وہ ایسی بلا ہوگی کہ اگر اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آپ پتھر پھینکیں تو 70 سال میں جا کے نیچے پہنچے گا، تو کتنی گہری ہوگی، تو یہ گہرائی کہاں ہو سکتی ہے۔ اور کبھی وہ ہمیں ایسی باتیں کہتا ہے کہ ہمارے آلہہ جو ہیں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، حبل ہے، وہ ان سب کی تکفیر اور تکذیب فرماتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، باطل، ان کے یہ تو بالکل لا یسمع ولا یبصر، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، یہ بے جان مجسمے ہیں، پتھر کے تم نے خود بنا کے رکھ لیے ہیں تو یہ خدا ہو گئے۔
لیکن جاہلوں کا عقیدہ جب ہوتا ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے. اسی طرح بی بی زنیرہ جو ہے نا اسلام میں حضرت عمر کی باندھی تھی. حضرت عمر جب کافر تھے مسلمان ہو گئی تو حضرت عمر نے اس پہ جتنا ظلم کیا نا جی، جتنا تشدد کیا اور جتنا اس کو مارا کہ وہ بیچاری مار کھاتے کھاتے اندھی ہو گئی، دونوں آنکھیں ختم. اور جب کفار مکہ اس کے قریب سے گزرتے تو کہتے ہاں ان اللات والعزی الذی اذهب بصرک، ہمارے خداؤں نے دیکھا تمہیں اندھا کر دیا ہے، پھر بھی تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتی ہو. تو بی بی زنیرہ اس وقت بھی کہتی کہ ان اللات والعزی لا یعلمان من یعبدہما ومن لا یعبدہما، کہتی وہ لات عزیٰ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کون میرے ماننے والا ہے اور کون میرے ماننے والا نہیں ہے، تو وہ میری آنکھیں کیسے لے گئے؟ ان کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے نا کہ کون ہمیں مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. تو بہرحال ایسے حالات میں ظلم و تشدد کی اس حالت میں ایک دن بی بی زنیرہ رات کو رو رہی ہے اور کہتی ہے کہ یا اللہ فردت علیہ بصری، میری نور میری آنکھیں مجھ پہ واپس کر دیں. کافروں کو بڑا موقع مل رہا ہے اپنے خداؤں کے اظہار کے لیے. فرد اللہ بصرہا، اللہ نے آپ کی آنکھیں روشن کر دی، فوراً ٹھیک ہو گئی. بی بی فرماتی ہے میں پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی. اور حضرت ابو بکر نے آ کے حضرت عمر سے بی بی زنیرہ کو خرید لیا، خرید کر کے آزاد کر دیا اور اسلام میں. تو یہ عقیدے ہیں نا جی. اب ان کا عقیدہ ہے لات عزیٰ کا، وہ نہیں نکل رہا جی، اس نے تمہاری آنکھیں خراب کی ہیں. آج بھی جاہل یہی کہتے ہیں فلاں نے ہمارے مرشد کے بارے میں بات کی، بس مرشد کی بددعا لگ گئی. اور اگر مرشد مر گیا ہے تو کہتے ہیں جو اس کی توہین کی اور اس کی وجہ سے اس پر یہ تکلیف آئی. آج بھی یہی عقیدہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا یا ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کے یہ عقیدے ہیں. وہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ نافع اور ضار جو ہیں یہ بزرگ ہیں. وہ کہتے ہیں تمام کائنات کے اندر جو تصرف ہے وہ ان بزرگوں کے ہاتھ میں. فرق اتنا ہے کہ اللہ کا ذاتی ہے لیکن ان کو اللہ نے دے دیا ہے، ان کا عطائی ہے، اتنا فرق ہے. لیکن اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ابھی دیکھیں جو اللہ کا نبی ہے امام الانبیاء اس کو کہتے ہیں مجنون ہے. نہ ایمان سے کہیں کوئی ایسی بات ہے بلا. اچھا کہاں مجنون اور کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. زماد کو لے کر آئے، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر آپ پر واقعی جنات کا اثر ہے یا سحر کا اثر ہے تو وہ تو میں فوراً اتار دوں گا، اور اگر کوئی اور چیز ہے تو پھر اللہ جانے. زماد کو لے کے آئے حضور کی خدمت میں. زماد کہتا ہے کہ جب میں آیا تو حضور منبر پہ کھڑے تھے اور خطبہ پڑھ رہے تھے کہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر به ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ سارا خطبہ پڑھا. کہتے ہیں میں سن رہا ہوں. جب خطبہ ختم ہو گیا نماز فارغ ہو گئے تو حضور میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ اقرا علیہ، وہ جو آپ خطبہ پڑھ رہے تھے ایک دفعہ پھر مجھے سنا دیں. حضور پاک نے پھر پڑھا تو زماد نے عرض کیا اعدہ علیہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ پڑھا. اس نے کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ دراز کرو. نے کہا ابایعک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے کہا مکے والوں ظالموں، اس کو کہتے ہو کہ جادو ہے.
تمہاری عقلوں پہ جادو ہے، تمہاری عقلوں پہ جنات ہیں، تمہاری عقلوں پہ شیاطین ہیں۔ یہ تو اللہ کا نبی ہے، اور وہ ایسی کلام فرما رہے ہیں، ایسے جملے ان کے منہ مبارک سے نکل رہے ہیں جن میں سارے عالم کی ہدایت ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج مولویوں کے بیٹے، پیروں کے بیٹے، بزرگوں کے بیٹے آوارہ ہو گئے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ دین ہے، نہ شکل دینی ہے، نہ اسلامی ہے، اور کتنے جاہل لوگ ہیں جن کے ماں باپ جاہل تھے، ان کے بیٹے اولیاء بنے، ان کے بیٹے علماء بنے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم ہوں تو میرا بیٹا بھی عالم ہوگا۔ اگر کوئی آدمی زاہد ہے، عابد ہے، اس کا بیٹا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو ہدایت دے دیں، اور اللہ کبھی کبھی دکھلاتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، میری تقریر میں کچھ اثر ہے، ہوتا تم اپنی اولاد کو نہ ٹھیک کر لیتے، تم اپنے رشتہ داروں کو نہ ٹھیک کر لیتے، تم اپنے اقارب کو نہ ٹھیک ہے۔ میری مرضی ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ وہ ہدایت دینے پہ آتے ہیں تو بلال حبش سے آ جاتا ہے، صہیب روم سے آ جاتا ہے، سلمان فارس سے آ جاتا ہے، اور مکی کا پیدائشی ابی جہل جو ہے، ابی لہب جو ہے، عتبہ عتیبہ جو ہے، وہ کفر کے ستون بن کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ باپ ابی جہل ہے، اس کے گھر میں اللہ نے جو بیٹا پیدا کیا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، وہ بدل من ابطال الاسلام، جب اسلام لایا تو حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے کفر کے زمانے میں جتنا مال، جتنی طاقت، جتنی عزت اسلام کے خلاف خرچ کی ہے، اس سے اب میں 10 گنا اسلام کے لیے خرچ کروں۔ ففرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ، اب دیکھیں ابھی جہل یعنی لعنہ اللہ، لیکن ان کے بھائی جو تھے وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ یعنی یہ اتنا بڑا دشمن ہے بھائی مسلمان ہے، بندہ سوچ سکتا ہے؟ ولید بن المغیرہ جیسا دشمن بیٹا خالد ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی، جب میں نے آپ پر اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اتنا تیرا ذکر کو میں نے اونچا کر دیا، تیرا نام میں نے اونچا کر دیا ہے، اور قیامت میں بھی تمہیں میری طرف سے جو نعمتیں ملیں گی، شفاعت کی نعمت تمہارے پاس ہوگی، لواء الحمد تمہارے پاس ہوگا۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ کھلوائیں گے، اور ساری مخلوق کی شفاعت کرنے والے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ اور اللہ نے آپ کو نہر کوثر بھی دی ہے اور حوض کوثر بھی عطا فرمایا ہے، اور قیامت میں سب سے زیادہ اور بڑی امت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور یہ بھی شرف میرے نبی کی امت کو ملا ہے کہ جن میں 70,000 ایسے بندے ہوں گے کہ جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ شرف دیا ہے، تو اب آپ پر لازم ہے کہ وہ صلی لربک، اپنے رب کے لیے، لربک خاص اپنے رب کے لیے، لام تخصیص کے لیے ہے، یاد رکھو۔ فصلی لربک، اور پھر کتنا پیارا خطاب ہے، تیرے رب، تیرا رب، اپنے رب کے لیے۔ حالانکہ اللہ تو سب کے رب ہیں، رب العالمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری مخلوق کے رب ہیں، لیکن فرمایا میرا مدنی فصلی لربک، خالص اپنے رب کی نماز ادا کریں۔ اور اس کے بعد نماز، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے صلاۃ مکتوبہ ہے، کہ 5 نمازیں جو اللہ نے فرض فرمائی ہیں وہ ادا کریں، اور بعض نے فرمایا لفظ عام ہے فصلی
لربک، اپنے رب کی نماز ادا کریں، اس میں فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، ہر نماز جو ہے اسی ایک لفظ کے اندر آ گئی، اور وہ نماز بھی خالص تیرے رب کے لیے ہو، ریا بھی نہ ہو، دکھلاوا بھی نہ ہو، شہرت بھی نہ ہو۔ کیوں؟ یہ تو منافقوں کا کام ہے کہ انہم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ نمازیں پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے، آپ نماز پڑھیں اللہ کے لیے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، آپ عبادت کریں اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ اعلان فرما دو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ اعلان کر دیں کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میری سب اللہ کے لیے ہے۔ تو اس لیے اللہ نے حکم